پہلے سپارے کے تیسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا میں اللہ پاک نے تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام میں توحید اور رسالت پر اللہ پاک نے دلائل پیش کیے، اور چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش اور اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور اس کا مقصد خلافت پر فائز ہونے کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مسلسل آگے کئی رکوع تک بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش فرما رہے ہیں، اور یہ خصوصی طور پہ خطاب ہے یہود کو۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ کی جو اولاد ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھی اولاد تو جناب یعقوب کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم بنی، یہ ساری بنی اسرائیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکوع کے اندر اور اگلے کئی رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور ان کو خصوصی طور پہ مخاطب کرنے کی وجہ اور حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا جزیرہ عرب کے اندر ایک بڑا اہم مقام تھا۔ 4000 سال تک بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، یعنی ان کے اندر نبی انبیاء آتے رہے، اور ہزاروں نبی ان کی قوم کے اندر پیدا ہوئے، اور دنیا کے اندر اس دور کے اندر جو قومیں موجود تھی، کوئی قوم بھی ایسی نہیں تھی جو علم اور حکمت کے اندر ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے، یعنی کہ برابری کا دعویٰ کر سکے۔ عرب کے اندر جو قبائل تھے، عرب کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بنی اسرائیل کی یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، اور عرب کے لوگ زیادہ تر بنی اسرائیل سے مرعوب تھے، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب تورات ہے، ہم تو ایسی قوم ہے جن کے اندر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، لہذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم اپنی کتاب کے مطابق کرتے ہیں، ہمارے رب نے جو ہمیں حکم دیا اس پر ہم چلتے ہیں، اور تمہارا تو کوئی دین نہیں ہے۔ تو باقی جو لوگ عرب کے اندر تھے انہوں نے مرعوب کر رکھا تھا اس طرح، اور ان کا ایک قسم کا سکہ چلتا تھا اور طوطی بولتا تھا، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں عرب کے اندر، تو بہت سارے عرب کے جو باشندے تھے انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ چونکہ ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں، اور یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر بن کر آیا ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، تم میری نبوت کو تسلیم کرو۔ عرب کے اندر بہت سارے قبائل کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اور یہ شرط رکھی گئی کہ اگر بنی اسرائیل اس کو نبی مان لیں تو ہم بھی مان لیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل تو پہلے سے اہل کتاب ہے، اور یہ جس دین کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نبی آئے، لہذا اگر بنی اسرائیل ان کو نبی مان لیں گے تو ہم بھی نبی مان لیں گے اور ہم بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو خصوصی طور پہ ان رکوع کے اندر مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام کو قبول کرو، اس لیے کہ اسلام اور میرا پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے میں نے دنیا کے اندر بھیجا، اس کی حقانیت تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تم اہل کتاب ہو اور تم نے اپنی کتابوں کے مطابق عمل کرنا ہے، لہذا تم اس نبی پر بھی ایمان لاؤ اور اس کی لے آ جانے والی کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اور تم ہٹ درمی چھوڑ دو اور اپنے مفاد کے لیے تم جو ہے وہ دین کا سودا نہ کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو تم میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کی،
اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں کی تھی. اگلے سارے رکوع کے اندر ان نعمتوں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میری نعمتوں کو یاد کرو. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. میرے ساتھ کا کیا مطلب کہ میرے نبی کے واسطے سے تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کیا تھا؟ اس وعدے کو بھی اللہ پاک نے اسی سورۃ بقرہ کے 10ویں رکوع کے اندر ذکر فرمایا. وعدہ کیا تھا کہ تم میری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، میرے نبی کی بات کو مضبوطی کے ساتھ سنو، اس کے اندر جو احکام میں نے تم پر نازل کیے ہیں ان پر تم نے ایمان رکھنا ہے اور اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. اب اس کتاب کے اندر یہ بھی تھا کہ جب آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تم نے ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، فرمایا اگر تم اس کتاب کے مطابق میرے اس وعدے کے ساتھ مخلص رہے اور اس کے پابند رہے تو پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، ابدی نعمتیں عطا فرماؤں گا. تو فرمایا تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا تم ایمان لاؤ اس پر انزلتو جو میں نے نازل کیا ہے. تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے. مصدقا لما معکم، اور ایسی کتاب جو میں نے نازل کی ہے وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی تم قرآن پر ایمان لاؤ اس لیے کہ قرآن مصدق ہے تمہاری کتابوں کا. اب قرآن حکیم یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کے پاس جو دین تھا اس دین کی حقانیت کا علم بردار ہے، اور پھر ان انبیاء کی شان کو بلند کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ تو تمہاری عظمت اور شان کو مزید نکھارنے کے لیے آیا ہے، اور تم اس سے جو ہے روگردانی کیوں کرنے لگے ہو. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ تم اس کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے. یعنی تمہارے پاس لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ یہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ سچ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی منفیت کے لیے کہہ دو کہ جی جھوٹ ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ سودا کرو، نہ بیچو تم میری آیات کو تھوڑے سامان کے بدلے میں، تھوڑی منفیت کے لیے میری آیات کو تم بیچ نہ دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیچ نہ دو؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر تم نے حق بات کو نہیں بیچنا، حق بات کو کبھی بھی نہیں چھپانا، بلکہ اس کو ظاہر کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ایک دفعہ پھر فرمایا گیا کہ مجھ سے تم ڈرو، مجھ سے ڈرو اور اپنے ذاتی فائدہ کو نہ دیکھو. علماء بنی اسرائیل اسلام قبول کرنے کے اندر بڑے تردد کا شکار تھے، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کا جو عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہے وہ منتشر ہو جائے گا، اور جو مالی فائدہ انہیں حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. چونکہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے دربار بنائے تھے، اور ان کے بڑے جو ہے نا وہ آستان آباد تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، نذرانے آتے تھے، ان کو لوگ دیتے تھے. اور اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر ہم نے اس دین کو قبول کر لیا تو ہمارا سارا کا سارا کاروبار ٹھپ جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دین کی آڑ میں ایک کاروبار بنایا ہوا تھا، مکمل ایک سسٹم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تھوڑے سے فائدے کے لیے میری آیات کو چھپاؤ نہیں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو. اور پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے متعلق تذکرہ تھا یا حضور کے جو اوصاف حمیدہ تھے یہ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے. اور اگر کہیں سے کبھی کسی بندے نے تورات کی کوئی آیت خود کہیں سے سن لی یا کہیں دیکھ لی اور پھر ان کے پاس جاتا کہ یہ چیز اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بعد میں کوئی نبی آئے گا، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے تصدیق کرانے کے لیے تفصیل پوچھنے کے لیے کوئی جاتے تو یہ ان آیات کے مفاہیم کے اندر جو ہے نا رد و بدل کر دیتے.
اور من مانی تعویلیں کر دیتے، اس کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا تم مت ملا دیا کرو حق کو باطل کے ساتھ، حق بات کو باطل بات کے ساتھ ملا دیا کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو چھپا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ حق یہی ہے، پھر بھی چھپاتے ہو. ایسا نہ کیا کرو اس لیے کہ تمہارے اس کے اندر نقصان ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور فرمایا صحیح نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اب یہ جو اہل تورات تھے یہ لوگوں سے تو کہتے تھے کہ اللہ کے دین پر چلو، لوگوں سے کہتے تھے کہ تورات کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرو، یہی حق ہے. لیکن خود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ خود اس کی مخالفت کرنے لگے، اپنی کتاب کی خود مخالفت کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، یعنی تورات کو تم پڑھتے ہو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تم اس کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کوئی ذی شعور اور ذی عقل بندہ، فہم و فراست والا بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں سے تو کہے کہ اچھائی مان لو اور خود اس سے روگردانی کرے. اب اس کی ایک جو ہے نا ابن کثیر کے اندر یہ بھی لکھی انہوں نے توجیہ کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ لوگ جب ان کے پاس جاتے نا، چونکہ یہ عرب کے اندر رہتے تھے تو عرب کے لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے بھی تھے، تو ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. جو بنی اسرائیل کی علماء تھے ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر بعد میں جا کے ان سے گفتگو کرتے، ڈسکس کرتے. تو یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے یہ ان سے کہتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تم ایمان پر پختہ رہو، تم ایمان پر پختہ رہے، جو کہ اندر سے انہیں شیشہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ حق ہے. انہیں کہتے تھے کہ تم ایمان پر ڈٹے رہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تنسون انفسکم اور خود ایمان نہیں لاتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے چھوڑ بیٹھے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سے کہتے ہو کہ یہ اچھائی ہے، اس پر کاربند رہو، لیکن اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک اور حکم ارشاد فرما رہے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا تم اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. چونکہ بنی اسرائیل کئی صدیوں سے ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان بیماریوں کے ایک حد تک یہ عادی ہو گئے تھے، تو یک لخت ان بیماریوں سے ان کو بچانا اور چھڑا لینا تو یہ بڑا مشکل تھا. ان کے لیے ان برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف یکدم آ دینا بڑا مشکل تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی تجویز فرما دیا کہ ان برائیوں سے بچنا کیسے ممکن ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم کیا کرو؟ مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور فرمایا یہ جو نماز ہے یہ تو بہت بھاری ہے، یہ بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے. جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، ڈرنے والا ہے، اس کے لیے نماز آسان ہے، وگرنہ نماز بڑا مشکل عمل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا. اور امت محمدیہ پر تو نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کر دی ہے. اب یہ مشکل ہو یا آسان، ہر بندے نے اس کو ادا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نماز کا حکم دیا تھا. اب ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن ان پر 5 نمازیں فرض نہیں تھی. ہم پر 4 رکعتیں بھی ہیں، بعض 2 ہیں، ان پر اس کی کیفیت اور اس کا جو انداز تھا وہ مختلف تھا، لیکن نماز والوں کے اندر بھی تھی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اب فرمایا کہ نماز آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کرنے والے ہیں. تو یہ عاجزی والے کون ہیں؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، یا عاجزی کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے.
جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جس بندے کے من کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ میں نے ایک دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہ بندہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کی خاصیت اور صفات کو بیان فرمایا جو نماز پر مداومت کرتے ہیں، کہ ان کے پیچھے اثر جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم نے رب سے ملنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب رب کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، اسی سے ملاقات کرنی ہے، تو انہیں یہ بھی ذہن کے اندر چیز ان کے سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے رب کو جواب بھی دینا ہے۔ تو اگر ہم رب کی نماز جو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس کو ہی نہ ادا کر کے گئے تو پھر ہم کس منہ سے اپنے رب کی ملاقات کریں، پھر کس منہ سے اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے؟ لہذا ان کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز